سلام دوستو، میں ہوں رؤف ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں رؤف ٹی وی۔ امریکہ میں میڈیا کے ذریعے پوری انسانیت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کیونکہ اس وبا کا وہاں کوئی بھی مریض نہیں ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں ہمارے آنے والے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے ان کا۔ تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت 5G نامی ٹیکنالوجی انسٹال ہو رہی ہے۔ عام جگہوں پر فیس ڈیٹیکٹر کیمرے لگائے جا رہے ہیں، جبکہ خلا میں 5G ٹیکنالوجی لیز سیٹلائٹ میں بھیجی جا چکی ہے۔ دوستو، سب کو کنٹرول کرنے والا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں بنایا گیا ہے۔ ان سیٹلائٹ کی مدد سے دنیا کے دوسرے ممالک پر خفیہ طریقے سے نظر رکھی جائے گی، کیونکہ اس وقت دنیا میں وبائی مرض کے علاوہ کوئی اور چیز ڈسکس نہیں ہو رہی۔ ہر ملک لاک ڈاؤن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اسرائیل سے مل کر یہودی قوتوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یاد ہو کہ ٹرمپ نے امریکی سفارت خانہ اسرائیل دارالحکومت یروشلم شفٹ کرنے کی کوشش کی، اس کوشش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امریکی صدر نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ تاہم چند امریکی وزراء اور طاقتور شخصیات نے امریکی صدر کی اس کوشش کو ناکام کر دیا۔ دوستو، خفیہ ایجنسی اور خبر رساں اداروں کی تحقیقات یہ انکشاف کرتی ہے ٹرمپ نے اسرائیل سے ایک ڈیل کر رکھی جس کے مطابق آنے والے 10-15 سالوں کے لیے اسرائیل کو دنیا کی سپر پاور بنا دیا جائے گا، اور اس کام میں امریکہ بھی اس کی بھرپور مدد کرے گا۔ دوستو، یہی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اسرائیل کی ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹرمپ نے سفارت خانہ اسرائیل میں شفٹ کرنے کی کوشش کی، جبکہ فلسطین کے حوالے سے حال ہی میں ڈیل آف سنچری بھی طے کی گئی۔ اس کا مقصد اسرائیل کا قیام اور مسلم ممالک کو اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کرنا، اور موجودہ دور میں جس وبا نے پوری دنیا کو خوف کے خونی پنجے میں جکڑ رکھا ہے، ان کے اشارے دنیا کے خفیہ طاقتوں سے ملتے ہیں۔ دوستو، دوسری طرف ایک اہم بات بھی سامنے آئی ہے۔ گزشتہ روز امریکہ کے ایک معروف ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ یہ مہلک جراثیم چین کی کسی لیبارٹری میں بھی تیار نہیں کیا گیا، یہ کسی اور جگہ سے تیار کیا گیا ہے۔ اس بات میں کوئی حقیقت ہی نہیں کہ یہ جراثیم وہان کی سی فوڈ مارکیٹ سے پھیلا ہے۔ اس کے بعد پاکستانی سفیر اور سائنسدان کے انکشاف درست معلوم ہو رہے ہیں۔ اس جراثیم کو امریکہ کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا تو امریکی سائنسدان نے بھی اس کا اعتراف کر دیا۔ یہ بات ٹرمپ کے اس دعوے کی منفی بھی ہے جس میں اس نے اس مہلک جراثیم کو چینی وائرس قرار دیا۔ دوستو، امریکہ میں نیوز رساں اور چینل نے یہ خبر لیک کی ہے کہ امریکہ انتظامیہ ایک دوائی میں مصروف ہے جس سے یہ خطرناک جراثیم مزید پھیلے گا۔ اس دوائی کی تیاری کا مقصد یہ ہے عوام میں خوف و ہراس کو برقرار رکھا جائے تاکہ اصل مقصد حاصل کیا جا سکے۔ کہا جا رہا ہے امریکی حکام نے برطانیوں کو بھی ساتھ ملا کر پورے یورپ بھر میں 5G بوسٹر لگانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ کچھ ماہ پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا کہ وہ پورے امریکہ میں ٹریکنگ سسٹم لگانا چاہتا ہے تاکہ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو سکے۔ دراصل 5G نیٹ ورک اس سیکیورٹی سسٹم کے ساتھ تعلق ہے۔ ظاہر تو یہ سیکیورٹی سسٹم ہے، پر اس کے حقیقی مقاصد کچھ اور ہیں۔ دوستو، آپ کو یہاں اہم بات بتاتے چلیں کہ چند سالوں سے گوگل اور امریکی ٹیکنالوجی خفیہ ایجنسی مل کر ایک حیران کن ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں کو فیشل ریکگنیشن کہا گیا ہے۔ اس پر ہر شخص کی معلومات اور تصویر ڈیٹا سینٹر میں رکھی جائیں گی۔ 5G اس منصوبے کا پہلا حصہ ہے جس کے تحت چہروں کی شناخت کرنے والے کیمرے لگائے جا رہے ہیں۔ دوستو، ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل چین کی ترقی کے خواہاں ہیں اور چین کو اقتصادی جنگ میں پیچھے چھوڑنے کے لیے اس قسم کے منصوبے آزما رہے ہیں۔ دنیا پر اس کی بادشاہت قائم رہے۔ امریکی خفیہ طاقتوں کو ڈر ہے کہ آنے والے وقتوں میں چین دنیا کی سپر پاور بنے گا، کہ چین نے بھی امریکہ کو سرعام للکارا ہے اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں چین کا کوئی ثانی نہیں۔ ہم امریکہ اور اسرائیل مل کر آئے دنوں نیا کھیل کھیل رہے ہیں، اس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ دوستو، اس وقت اس وبا نے پورے
پاکستان میں خوف کے سائے قائم کر چکا ہے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس سے جلدی چھٹکارا پایا جا سکے اور اس سلسلے میں اہم اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستانی عوام کو چاہیے کہ حکومت کی تمام احکام کی پابندی کریں تاکہ اس مہلک مرض سے بچا جائے۔ اس مرض سے بچنے کا واحد حل احتیاط ہے، لہٰذا خود کو گھروں میں محدود رکھیں۔ تو دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس وبا سے پاکستان کی اور پوری دنیا کو محفوظ رکھے، اور اگر یہ کسی یہودی منافق کی جانب سے بایولوجیکل ہتھیار ہے تو اس ہتھیار کو الٹا ان کی قوتوں پر پھیر دے۔